بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور عظمت رسول۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زمانے کے بادشاہ ابو جعفر المنصور نے مسجد نبوی میں کسی سلسلے میں بحث کی اور اس کی آواز بلند ہو گئی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اس مسجد میں آواز بلند نہ کریں۔ اللہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو یہ ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔ اور ایک جماعت کی تعریف اس طرح کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وفات کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے زندگی میں ہوتی ہے۔ بے جان ممبر کا فراق نبوی میں زار و قطار رونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ممبر لکڑی کا تھا جو ویسا ہی معمولی سا بنا ہوا تھا، کوئی مستقل ممبر نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو توجہ ہوئی تو انہوں نے مسجد کے اندر مستقل ایک ممبر تعمیر کر کے وہاں نصب کر دیا، اور لکڑی کا عارضی ممبر جو وہاں پر موجود تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد حسب معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں خطبہ ارشاد فرمانے تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ کسی کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سب پریشان کہ یہ کون رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ ممبر زبان حال سے یہ جواب دینے لگا، اے اللہ کے نبی، اب تک آپ کی قربت مجھے نصیب تھی، نئے ممبر کے بننے کے بعد مجھے ایک کونے میں ڈال دیا گیا، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو تسلی دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ میری جدائی کے صدمے میں قیامت تک روتا رہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دفن کر دو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر نمونہ۔ حضرات صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا عجیب حال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جب آپ بھی انتقال فرما جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے تو آپ علیین میں ہوں گے، جہاں سے ہم نہ تو آپ کو دیکھ سکیں گے اور نہ آپ کے ساتھ جمع ہو سکیں گے۔ پھر انہوں نے اس پر بڑے ہی غم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انہی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھ کو اندھا کر دے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی چیز کو نہ دیکھ سکوں۔ ان کی یہ دعا فوراً قبول ہو گئی اور اسی وقت وہ نابینا ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا عشق تھا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے بعد اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ گویا یہ آنکھیں صرف اس لیے تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ جب آپ کا وصال ہو گیا گویا اب ان آنکھوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ آنکھیں کس کام کی جن سے محبوب کا دیدار نہ ہو سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت میں احتیاط۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شریک کے پاس یعنی اپنے پارٹنر کے پاس تجارت کا مال بھیجا جس میں ایک کپڑا عیبدار تھا۔ آپ نے انہیں یہ پیغام بھی دیا تھا کہ جب اس کو بیچیں تو عیب کو ضرور بیان کرنا۔ انہوں نے کپڑا بیچ دیا مگر عیب کو بیان کرنا غلطی سے بھول گئے اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس آدمی کو انہوں نے بیچا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے پورے دن کی آمدنی صدقہ کر دی جو 30,000 درہم تھی۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ اپنے شریک سے یعنی پارٹنر سے بھی علیحدگی اختیار فرما لی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے حضرت ابو طلحہ کے جسم پر 70 سے زائد زخموں کا لگنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارا کا سارا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حساب میں ہے۔ پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے لوٹنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹنے والا میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بڑے زور و شور سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کرے یہ حضرت طلحہ ہوں، اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا، اب مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو مل جائے، اور حضرت طلحہ میری ہی قوم کے آدمی تھے۔ میرے اور مشرکین کے درمیان ایک اور آدمی تھا جسے میں پہچان نہیں رہا تھا، اور میں بنسبت اس آدمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا دانت شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے اور خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا
تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، بلکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی۔ کڑی کے ساتھ ساتھ ان کا سامنے کا ایک دانت بھی نکل کر گر گیا۔ جو انہوں نے کیا اسی طرح کرنے کے لیے میں آگے بڑھا۔ انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا۔ اس دفعہ کڑی کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا دانت بھی نکل کر گر گیا۔ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے، تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث رسول کا احترام۔ مطلب ابن حنظب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ بوجہ بیماری کے لیٹے ہوئے تھے۔ مطلب ابن حنظب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کسی حدیث کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ چنانچہ مریدوں نے انہیں اٹھایا۔ آپ فرمانے لگے میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں، درا حال کہ میں لیٹا ہوا ہوں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔